واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قسط نمبر 2 شروع کرنے سے قبل ہم آپ کو اس عظیم الشان سلطان کے متعلق آگاہ کریں گے جس کے متعلق آپ بہت ہی کم جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ کیا آپ سلطان رکن الدین بیبرس کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کی لازوال فتوحات کا آپ کو علم ہے؟ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اس کے کارنامے اموی، عباسی، فاطمی، صفوی اور عثمانی یعنی سلطنت عثمانیہ والے خلفاء سے کہیں زیادہ ہیں، مگر افسوس کہ مملوک و غلام ہونے کی وجہ سے تاریخ دانوں نے اس عظیم الشان شہنشاہ کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد مصر کے سلاطین میں سب سے زیادہ شہرت اور مقام حاصل ہے۔ ناظرین، اس دور میں یہ بیک وقت مشرق کی سمت سے منگول مصر پر حملہ آور تھے اور مغرب سے صلیبی افواج کا زوردار حملہ ہو رہا تھا۔ ناظرین، جبکہ ملک کے اندر سے باطنی فرقہ حملہ آور تھا، اس وقت امت مسلمہ کے خلاف 3 بڑے فتنے عالمی سطح پر صف آرا تھے اور تینوں بیک وقت اس پر حملہ آور تھے، اور اس نے تینوں کو ایسی شکست فاش دی کہ تینوں کا وجود ہی مٹ گیا۔ ناظرین، اسی لیے جنگ کی دنیا کے ماہرین سلطان رکن الدین بیبرس کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی سے بھی بڑا سپہ سالار مانتے ہیں، لیکن تاریخ دان اس عظیم شخصیت سے نا انصافی کا کھیل کھیل گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات ایک محاذ پر لڑ رہا ہوتا تھا اور صبح دوسرے محاذ پر آ دھمکتا۔ دشمن اس کو جن سمجھ لیتے تھے، اس کی تلوار سے تاتاری تائب ہو کر دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے تھے۔ اس نے ہلاکو کے کزن برقع خان سے اتحاد کر کے تاتاریوں کے قدم اکھاڑے تھے۔ ناظرین، ارطغرل سیریز میں برقع خان کا کردار بھی ہے۔ ناظرین، برقع خان نے مسلمان ہو کر مسلمانوں سے اتحاد کر کے اپنے ہی تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کیا، جس پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا: ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس بام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس کے مارکہ عین جالوت میں منگولوں کی تباہی نے تاریخ کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ عین جالوت ہی وہ مارکہ تھا جہاں سے منگولوں کے بارے میں بھرم ٹوٹ گیا کہ وہ ناقابل شکست ہیں اور چنگیز خان کی اولاد کی تباہی پسپاہی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تاتاریت اسلام کا تعاقب کرنے والا سب سے بڑا فتنہ تھا جس کو بیبرس نے کچل کر رکھ دیا۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس نے صلیبی جنگوں کا اختتام کیا۔ اسی غلام زادے نے نویں صلیبی جنگ میں فرانسیسی شہنشاہ لوئی نہم کو ایسی واضح شکست سے دوچار کیا کہ یورپ کو پھر کبھی براہ راست اسلامی دنیا پر صلیبی جنگ مسلط کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ناظرین، اب وہ فریب، دھوکہ اور سازشوں سے کام چلاتے ہیں اور خوب کامیاب ہیں۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس نے ہی برقائی یعنی برقع خان کی مدد سے باطنی فرقہ کو فیصلہ کن شکست دی جو 200 سال سے مسلمان حاکموں کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے، جنہوں نے درجنوں مسلمان بادشاہ اور وزراء قتل کیے۔ گویا اسی رکن الدین بیبرس نے قلعہ الموت کو نسیت و نابود کر دیا۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس کی ہی کوششوں سے چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اسلام قبول کیا اور پھر برقائی خان سے مل کر ہلاکو خان کو کچل دیا۔ ناظرین، جس کے بل پر اگلے 600 سال تک خلافتیں زندہ رہی۔ اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس بندے کی جنگی چالوں کے بارے میں پڑھیں۔ کیا بہترین سپہ سالار تھا! الف ارسلان، سلطان ایوبی، نور الدین زنگی اور سلطان محمد فاتح کے برابر کا سپہ سالار تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ بڑے دماغ کا سپہ سالار تھا۔ ناظرین، اس بندے کے جاسوسی نظام کے بارے میں پڑھیں۔ صلیبی مورخ لکھتے ہیں کہ رکن الدین بیبرس انسان نہیں، کوئی اور مخلوق تھا جو بیک وقت کئی محاذوں اور کئی جگہوں پر موجود ہوتا۔ ناظرین، بیبرس جب اپنے امراء سے تاتاریوں کو شکست دینے کی بات کرتا تھا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے تاتاری سفیروں کو قتل کر کے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان، جو اس وقت عالم اسلام میں دہشت کی علامت تھا اور ناقابل شکست تھا، اس کے خلاف جنگ کو خود
اپنے آپ پر مسلط کیا اور پھر میدان جنگ میں تاتاریوں کی ہی جنگی حکمت عملی ان پر الٹ کر منگولوں کو تاریخ میں پہلی بار شکست سے دوچار کر کے ان کے ناقابل شکست ہونے کا سحر دہشت کو ختم کیا اور ایسی ذلت امیز شکست سے دوچار کیا کہ اس شکست کے بعد پوری دنیا پہ چھائے منگول ہر محاذ پر شکست کھاتے واپس اپنے علاقے میں ایسے سمٹے کہ نام لیوا کوئی نہ رہا، اور فرانسیسی عیسائی بادشاہوں کو ایسی خوفناک شکست دی کہ اس کے بعد کئی سو سال تک عیسائیوں کو ہمت نہ ہو سکی کہ امت مسلمہ پر کبھی حملہ آور ہو سکے۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس کی ہی بدولت سلطنت عثمانیہ والوں نے 600 سال خلافت کو قائم رکھا۔ دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دینے والے اس مسلم جان باز کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ تاریخ دانوں نے واقعی رکن الدین بیبرس کو وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد نے حکمرانی نہیں کی اور وہ خود بھی غلام تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں قسط نمبر 2 کی جانب۔ ناظرین، جن دنوں بیبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ناظرین، وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تہ و تیغ کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ ناظرین، جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ ناظرین، پہلے چنگیز خان مسلمانوں پر یلغار کرتا رہا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ناظرین، ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا، بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ ناظرین، بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرمانروا سمجھا جاتا اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ ناظرین، خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر الریا، نصیبین اور حران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ ناظرین، جس وقت ہلاکو خان بغداد، عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا، وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھیں، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نو عمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معزز الدین، جو اس سے پہلے نو عمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ یعنی آرمی چیف بنایا گیا۔ معزز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ ناظرین، فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھی اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمینوں میں
قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں۔ ناظرین، منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہ منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جادوانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، منگول ارواح پرست تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے۔ نیک اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جادوانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس قسم کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ناظرین، ان کا رویہ انتہائی درجہ کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معزز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا خیال کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معزز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک مظفر کے نام تھا، جو مصر کا سلطان تھا۔ ناظرین، اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے سے شعلے برسا رہی تھی، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ ناظرین، اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لیا گیا۔ ناظرین، ہلاکو خان کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ ناظرین، اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک، جو ان کا سرکردہ تھا، غصے میں لال بھبوکا ہو گیا، چلا کر کہنے لگا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین، مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ ناظرین، اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: مصر مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑے۔ ناظرین، مصر کے سلطان ملک مظفر نے جب دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرأت مندی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا ہے اور وہ ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب سالار اعلیٰ بیبرس کے ان الفاظ سے اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی، لہٰذا بیبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا: ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں، ان کا خاتمہ کر دو، اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔ ناظرین، سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جوان کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے ان سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی تھیں۔ ناظرین، سلطان ملک مظفر اور بیبرس کے ایسا کرنے سے مسلمانوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ جاتا رہا اور وہ منگولوں کا
مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ناظرین، ان حالات میں مصر کے سلطان الملک المظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بیبرس کے حوالے کر دیے۔ ناظرین، امیر رکن الدین بیبرس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں وہ ایک کمال کا انسان، ایک بانکا لشکری اور نڈر سپہ سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر کہہ کے لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا، وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، منگول سفیروں کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ ناظرین، بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وہ دن رات تیاری میں لگا رہا۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمت لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ ناظرین، اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر میں ان پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے جن کی شجاعت پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، چند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے یا غلام بنائے گئے تھے، بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے، اور اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ناظرین، دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کے آس پاس آباد تھے، جو ان کے جنگی طریقوں سے واقف تھے اور منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرت بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، جن دنوں امیر رکن الدین بیبرس قاہرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، انہی دنوں ہلاکو خان فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان جو اس وقت منگولوں کا خان اعظم تھا وفات پا گیا ہے، لہذا اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سرداروں اور سربراہوں کو آبائی دشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار قطبوغا اور اس کی بیوی دقوزہ خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان اعظم منگو خان کا تو وہ اب مر چکا ہے۔ ناظرین، دقوزہ خاتون جو ہلاکو خان کی بیوی تھی بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہتی تھی، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئی تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت مصر کا خاتمہ کر دینا۔ ناظرین، لیکن ہلاکو خان نے اپنے سپہ سالار قطبوغا اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا، گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار قطبوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمے ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی
صحابائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، قطبوغہ نے ہلاکو خان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار قطبوغہ کی گرفت میں تھے۔ ناظرین، قطبوغہ ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شقی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس قطبوغہ نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ ناظرین، یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بھی بڑھ سکتا تھا۔ ناظرین، مصر میں امیر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک ایسا بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا، ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبرد آزما ہوگا۔ ناظرین، اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، چنانچہ لوگوں نے بڑی خوشی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہٰذا رکن الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ناظرین، ان دنوں عیسائی دنیا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہٰذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین نے ان قلعوں کے قریب ہی متعین کر دیے تاکہ ان قلعوں میں جو مسلح صلیبی جنگجو ہیں وہ اپنے قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 3 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔